سن عیسوی ہو، سن ہجری ہو، ہجری قمری ہو، سن نبوی ہو، یا وہ دیسی پنجابی، سارے کے سارے اسلامی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی سیلیبریٹ کرنا یا کسی کو بھی حساب کے لیے متعین کر لینا، کیلنڈر کے لیے متعین کر لینا، یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہوئی۔ اب ہم نے پریفر کسے کرنا ہے؟ بینگ اے مسلم میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آبا نے کسے ترجیح دی ہے، اسلام نے کسے ترجیح دی اور وجہ ترجیح کیا ہے۔ تو ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع دیکھتے ہیں تو وہ ہے سن ہجری قمری پر۔ انہوں نے کیوں اس کو مرتب کروایا؟ سن عیسوی تو چل رہا تھا، سن نبوی بھی چل رہا تھا، تو اس وجہ سے کہ احکام شریعہ کا ترتب، احکام شریعہ کا اجرا وہ صحیح معنوں میں نہ سن نبوی سے ہو رہا تھا اور نہ سن عیسوی پر ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر کے نئے کیلنڈر کا آغاز کر دیا اور اسے سن ہجری اور قمری کا نام دے دیا گیا، جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سیرت سٹڈی ہوتی ہے یا احکام شریعہ کا ترتب ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے اگر رمضان کا چاند دیکھنا ہو تو ظاہر ہے ہمیں سن قمری ہجری چاہیے، ہم نے اگر حج کرنا ہو سن ہجری قمری چاہیے، ہم نے اگر اس کے زکوٰۃ دینی ہو تو ہمیں وہ چاہیے، اگر کوئی خاتون اس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ جتنے احکام ہیں ان کا ترتب سارے کا سارا وہ اس سن قمری ہجری پر ہوگا۔ اس بنیاد پر خاص طور پر اس کو اسلامی کیلنڈر کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی غیر اسلامی ہے، چونکہ اسلامی احکام اس کے ساتھ جڑے، اس وجہ سے اس کا ایک نام یہ رکھ دیا گیا کہ یہ اسلامی احکام کے اجرا کا سال ہے، اس کا اعتبار اس سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اب ہمیں اسے ترجیح کیوں دینی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب صحابہ سے محبت فرمانے والے ہیں الحمدللہ، تو صحابہ نے جس سال کو ترجیح دی، محبت کا تقاضا ہے ہم بھی اس کو ترجیح دے دیں۔ دوسرا، چونکہ ہمارے احکام کا ترتب اسی پر ہے تو ہمیں اس کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، اس موقع پر کہ جب کفر ایک چیز کو اپنا شعار بنا چکا ہے، وہ کہتا ہے عیسوی کیلنڈر میرا ہے اور اس کو اپنا شعار بنا چکا ہے، تو مسلمان کو کفر کی تشبہ سے بچنا چاہیے۔ لیس منا من تشبہ بالیہود والنصارى، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ جو مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہود و نصارہ کی کرنا چاہتا ہے، تو اسے تو چاہیے کہ وہ ہماری کرے۔ تو لہٰذا جب اہل کفر نے اس پر اجتماع کر کے اسے باقاعدہ اپنا ایک شعار بنا لیا، ایک سائن بنا لیا، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا باقاعدہ شعار، وہ اسلامی کیلنڈر یعنی اسلامی ہجری قمری کیلنڈر، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ کو یہ سارے کو بنائے۔ اب اس پر مزید جو آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو اس وقت ہمیں اسلامی کیلنڈر کو رائج کرنا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ کفر عیسوی کیلنڈر پر اگرچہ متفق نہیں ہے، لیکن وہ عیسوی کیلنڈر کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کے لیے وہ پھر اسلامی کیلنڈر کو استعمال کرے، یا اگر وہ اسلامی عیسوی کیلنڈر کو بھی لینا چاہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں وہ شریک نہ ہو۔ یہ دیکھیں ان کا عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو وہ یکم کی جب چینج ہوتی ہے، رات 12 بجتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ ان کے ہاں 3 موقف تو آج بھی ان پر اجتماع ہے۔ پہلا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا تو وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یا اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ دوسرا، ان کے ہاں یہ زندگی ہی سارا کچھ ہے، ان کے بعد ان کے لیے آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود ہی نہیں ہے، ڈومز ڈے کیا ہے ان کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسرا، ان کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جشن ہونا چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جبکہ مسلمان کا یہ تصور نہیں ہے۔ اس کا تو ایمان ہے قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسلمان کا یہ ایمان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات کو بھی. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. انسان بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے. میرے اور آپ کے ایمان میں یہ داخل ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے. ہمیں قرآن نے بھی یہ تعلیم دی, مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے یہ تعلیم فرمائی. یوں ضرور کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرمانا, آخرت بھی اچھی فرمانا. یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. اور پھر حساب کا دن وہ داخل ہے, وہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو وہ کام نہیں کرنے جو وہ کرتے ہیں جن کے ایمان کا یہ حصہ نہیں ہے. اسی وجہ سے 5 گانا نماز میں جو سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک ہی سورت بار بار پڑھ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر توجہ کریں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں یہ کلمات دہرائیں تاکہ آپ ان باطل نظریات والوں کے ساتھ نہ مل جائیں جس کی اختتام آپ یہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب یہ بھی یہود اور ضالین یہ نصارہ. ہم سب دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہمیں مت چلانا. اور اگر بندہ نماز میں تو یہ کہے یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا, تو وہ دعا تو پھر کارگر نہیں نہ ہوتی کہ عمل اس کے مخالف ہو جائے, باہر نکلے اور کام وہ سارے کرے جسے یہود و نصارہ پسند کرتے ہیں. تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ اور ہمارا نظریہ اور ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے قدم ہی اس وقت تک نہیں اٹھا سکے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جب تک دنیا کی ساری نعمتوں کا جواب نہیں دے دے گا. اور اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار جو غور و فکر کے دروس دیے گئے, ان میں سے اس پہلو کی طرف بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری توجہ دلائی. والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک جو انسان ہے وہ گھاٹے میں, خسارے میں. ہاں اس کا خسارہ نفع میں کیسے بدل سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کرے. اب یہ جو سال کے بعد خوشی کرنا, کیا خوشی کی جا سکتی؟ بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن اس خوشی کا موڈ کیا ہونا چاہیے, کس طرح کرنی ہے؟ یہ دونوں پہلو بڑے قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو یہ خوشی کرنی چاہیے, تو خوشی بالکل بنتی ہے, لیکن کب بنتی ہے؟ میں اور آپ ظاہر ہے آپ میں سے اکثر لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا بینکرز ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جب اینڈ آف دا ایئر ہوتا ہے تو کلوزنگ ہوتی ہے. اس کلوزنگ دنوں کو پوچھا جائے آپ کیوں بند کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی آڈٹ ہے. آڈٹ ہے کیا ہے؟ آڈٹ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی ہم نے یہ حساب لگانا ہے, ہماری کمپنی, ہماری فرم, ہمارا ادارہ, ہماری فیکٹری, یہ دیکھنا ہے کہ یہ نفع میں گئی ہے یا نقصان میں گئی ہے. تو یہ آڈٹ ہے, نفع اور نقصان دیکھا جاتا ہے. اگر وہ نفع میں جائے تو نیکسٹ ایئر پلاننگز بھی کی جاتی ہیں, ریزولیشنز پاس کی جاتی ہیں کہ جناب نیکسٹ ایئر ہماری یہ پلان ہے, ہم نے یہ ٹارگٹ ہے, یہ گول ہے ہمارا, ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. وہ ٹارگٹ طے کیے جاتے ہیں. نقصان میں ہو تب بھی ٹارگٹ لیے جاتے ہیں کہ ہم نے پچھلا خسارہ کیسے پورا کرنا ہے اور آئندہ ہماری کیا پلاننگ ہوگی کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے, مینٹین رکھ سکیں گے اور اس کو آگے بڑھا سکیں گے. یہ ہم دیکھتے ہیں آڈٹ میں. اور اگر کسی جگہ نفع ہو تو پھر وہاں وہ کمپنی خوشی کرتی ہے, اپنے امپلائیز کو انسینٹیوز دیتی ہے, اپنے امپلائیز کو پروموٹ کرتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, خوشی کا اس کا اظہار ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جب سال گزر جائے, جس طرح کمپنی کا حساب ہے, فرم کا حساب ہے, بینک کا حساب ہے, تو حضرت انسان کی ذات کا بھی حساب ہے. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو سال گزر گیا اور ایک سال سے دوسرے سال کی طرف میں جا رہا ہوں, تو گزشتہ سال کے اندر مجھے اپنا آڈٹ کرنا ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ خود, کہ میں نے گزشتہ سال میں کیا کیا, میری زندگی
نیکیوں کے اعتبار سے پہلے سے بہتر رہی یا نہیں؟ میری زندگی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے بہتر ہے یا نہیں؟ میری زندگی جمی اعتبار سے وہ نیکیوں کو حاصل کرنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنا اگر تو اچھی ہے سب اعتبار سے تو پھر اسے خوشی کرنی چاہیے، پھر اس کا حق بنتا ہے وہ خوشی کرے۔ لیکن بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر خوشی ملے، کیا وہ خوشی کا اظہار اللہ کی نافرمانی میں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گرے گا، وہ اللہ ہی کو منائے گا اور سجدہ شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اوقات کو ضائع نہیں فرمایا۔ اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم میں یہ موجود ہے کہ ہمیں جتنی بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے یہ ہماری ایفٹوں کوششوں سے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اسے مینٹین رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اس میں ترقی چاہتا ہوں، میں عروج چاہتا ہوں۔ تو دو باتیں مل گئیں کہ خوشی بھی کر سکتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ خوشی کر سکتا ہے کب؟ کہ جب اس کو پتا ہو کہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ اور کس انداز سے کر سکتا ہے؟ کہ اب وہ اللہ کی بندگی پہلے سے کرے۔ قرآن نے سادہ سے دل میں اترنے والے جملوں سے کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب پہلے سے زیادہ صرف مال تو نہیں ہوتا، مال یہ تو عارضی چیز ہے، اصل تو ہے اللہ کا قرب۔ رب تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دے، پہلے سے بھی زیادہ اس کے جنت میں درجات کو بڑھا دے، پہلے سے بھی زیادہ اس کے اندر فکر آخرت کو پیدا فرما دے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ میں خسارے میں ہوں، میں نے اپنی زندگی کہ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس کے اندر مجھے بننا چاہیے تھا حلال کھانے والا، میرے مال میں تو حرام بھی آ گیا، مجھے تو دیانت کرنی چاہیے تھی، میرے اندر تو خیانت بھی آ گئی، مجھے تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے تھا، میں تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، مجھے تو چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اس سال میں تو میں نے لوگوں کو استعمال کیا ہے، مجھے تو اپنی پروڈکشن کے اندر حلال ذرات کا استعمال کرنا تھا، میں نے تو اس کے اندر حرام کر دیا، میں نے ناپ تول میں کمی۔ نہ جانے اگر انسان اس پیرائش سے دیکھے تو یقین کیجئے، میں اپنی بات اگر کروں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے، ہمارے پلے میں شاید گناہ ہے، تو پھر مجھے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں پھر خوشی کروں؟ پھر میرا اور آپ کا حق کیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو پریشان کیوں ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آؤ اس کے در تواب پہ آ جاؤ، سر جھکاؤ۔ تمہارا ایک سر جھکانا، ایک دفعہ گر جانا، آنکھوں سے ندامت کے ایک آنسو بہا دینا، یہ ایک قطرہ تمہارے گزشتہ سارے کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر وہ رات کو اس طرح منائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے معافی چاہے، اور معافی کے بعد تزکیہ انر پیوریفیکیشن چاہے، اس سے توفیق طلب کرے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ نہیں جو کمرشل توبہ ہو، وقتی لکھ کے دے دیا جیسے لوگوں کو، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، کوئی تنقید، کوئی مشورہ، نہ جانے کیسے کیسے۔ کبھی یہ میسیجز اپنی ذات پر بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ میڈیٹیشن، مراقبے کا صوفیاء نے درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبھی کبھی جب یہ دن بدلتے، مہینے بدلتے، سال بدلتے، تو وہ ایک آواز لگایا کرتے تھے مسجد کے باہر میں کھڑے ہو کے، اللہ کے بندوں کو، تعالوا نکن مؤمنا، ارے لوگوں آ جاؤ، آج ساری چادریں اتار دو اور اللہ کے بندے بن کے بیٹھو۔ ساری چدراہٹ کی چادریں، ساری بزنس کی چادریں، سارے وہ عہدوں کی چادریں وہ اللہ کے گھر کے باہر رکھو اور آ کے دیکھو تعالوا نکن مؤمنا، ہمارا اس سال میں اللہ کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے۔ تو کیا ہمیں بھی نہیں، ہم مسجد میں آ سکتے، ہم اپنے گھر میں تو بیٹھ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو تو بٹھا سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ کتنا واضح سا پیغام دیا ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے
بچاؤ۔ یہ بالکل ایک اسپرچل ہیڈ کی یا ریلیجیس اسکالر کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہی جناب اذان حق دیتا رہے، وہ تو دے رہا ہے ہر وقت، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم کامیابی کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کامیابی تو کامیابی دینے والے اللہ کی بارگاہ میں، حی علی الفلاح حی علی، وہ تو دے رہا ہے۔ اصل ذمہ داری اور رسپانسبلٹی تو نگہبان کی ہے، سرپرست کی ہے، ذمہ دار کی بھی ہے۔ قرآن نے ڈائریکٹ اسے خطاب کیا، قو انفسکم، اپنی ذات کے بچانے کا بھی اہتمام کر، وَأَهْلِيكُمْ، قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا۔ میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سن عیسوی کیا ظاہر ہے سال کے اعتبار سے ایک چینجنگ ڈے آ رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو میں نے اور آپ نے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس کام کی طرف نہیں لگانا جو اللہ کے نافرمان کام کرتے ہیں۔